اپنے صوبے سے 10,000 لوگوں کو 3 سال میں تم نے ٹریننگ دیا ہے. میرے مصطفیٰ نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایسی ٹریننگ دیا ہے. امام کہتا ہے اللہ اکبر، سب نیت باندھ لیتے ہیں. امام کہتا ہے اللہ اکبر، سب رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کہتا ہے اللہ اکبر، سب سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ افریقہ والا بھی جا رہا ہے، امریکہ والا بھی جا رہا ہے، چین، جاپان، ایران اور توران والا بھی جا رہا ہے. تو تم نے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کو تیار کیا ہے. مصطفیٰ نے پوری دنیا سے اپنے چاہنے والے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو ایسے ٹریننگ دی ہے کہ ہمارا 3 سال کا بچہ بھی نماز پڑھتے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے. خدا کی قسم تاریخ کربلا کو ہٹایا اس لیے جا رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کربلا کو فسانہ بتا کر تاریخ کربلا کو مسلمانوں سے دور کر دیا جائے. نہ یہ تاریخ کربلا پڑھیں گے اور نہ پھر ان کے سینوں میں کبھی عزم شبیری آ پائے. ان کے سینوں میں جناب محمد ابن قاسم، جناب حسن کی نشانی، جناب حسن کی نشانی اور قاسم کی کڑیل جوانی جب زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپ رہی تھی، کہا تھا چچا جان ایمان عقیدہ اتنا مضبوط ہے، یہ دنیا یہ یزیدی ہمیں پانی دے نہ دیں اس کی چاہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو مالک کوثر و سلسبیل کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں. زمانہ یہ جانتا ہے انہیں کربلا سے ہٹا دو، انہیں ان کے بزرگوں کی تاریخوں سے ہٹا دو. اور جانتے ہیں ایک اخبار آتا ہے، اس اخبار کا نام ہے انقلاب. اس سے لیجئے گا، اس کی سب سے پہلی ہیڈنگ ہے قوم اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد رکھتی ہے. وہ قوم جو بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. حضرات چونکہ میں مختصر سے وقت میں آپ سے مولانا مہتاب صاحب نے، حضرت مولانا نور عالم صاحب کی دعا ہے، قاری نثار صاحب اور یہ تمام علماء کرام جس کے لیے مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ ارباب بھائی وہ شعر ضرور پڑھیے گا، آج پھر پڑھتا ہوں. کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں. تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا لباس بدل دیا، آپ نے اپنا مزاج بدل دیا، آپ نے اپنے خیالات بدل دیے. مگر 10 سال تک مدرسوں میں ہمیں رکھ کر ایک ہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مزاج رضا کے ساتھ ممبروں پر جانا اور اس اعلان کے ساتھ جانا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. اس ممبر سے ہم جب بھی بولیں گے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں، جناب احمد مختار کے لیے بولیں گے. تو یہ دارالعلوم فاروقیہ کی جانب سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہے. میں علی جناب تحور صاحب کو، ان کے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کو، جملہ معاونین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا شاندار ٹاپک چنا ہے انہوں نے، فضیلت علم، تحفظ ناموس رسالت. اور ان دونوں سے اس وقت کے مسلمان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپس میں ممبروں پر لڑنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم آپس میں خوب لڑیں گے. ہم علامہ تو فلا تو فلا تو فلا، مگر بات نائب مصطفیٰ کیا جائے تو جھگڑا ہوگا، اور بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو سب، کوئی خانقاہ سے نہیں نکلتا، کوئی دارالعلوم سے نہیں نکلتا، کوئی مدرسے سے نہیں نکلتا، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا. یاد کیجئے تاریخ چیچینیا و بوسینیا، جب انہوں نے ناموس رسالت پر حملے کیے تھے، بانی اسلام کو گالیاں دی جا رہی تھیں. غربت کے دور میں مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکلا تھا، آواز دی تھی
जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जला देंगे। मगर तारीख शाहिद है, हर हर नक्के, हर चौराहे, चट्टी चौराहे पर मजबूती के साथ बूढ़ा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, जवान अपने अज़्म के मुताबिक, औरतें और बेटियां छतों पर नामुस से रिसालत के लिए खड़ी हो जाती थी। और दुश्मन ये कह के पीछे हटता था कि ये कौम अभी जाग रही है, जो कौम अपने नबी के नाम पर मुत्तहिद है, उस कौम को दुनिया से कभी मिटाया नहीं जा सकता है। मगर जानते हैं 10 साल के अंदर हालात ऐसे बदले, जिनके पास रहने को छप्पर के मकान नहीं थे, वो आलीशान बिल्डिंगों का मालिक हो गया। जिसके पास खाने को नहीं था, वो शानदार खाना उसके दस्तरखान पर सजा हुआ था। जिसके पास साइकिल के पंचर की दुकान नहीं थी, वो बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों का मालिक हो गया। मगर जब 10 साल के बाद नामूसे रिसालत पर हमले किए जाने लगे, जानते हो हर 10 साल के बाद तुम्हारे ईमानी टेम्परेचर को मापा जाता है, जांचा जाता है, ये कौम अभी जाग रही है या नहीं जाग रही है। आज भी वही हालात हैं, आज भी तुम्हें नापा जा रहा है, आज भी तुम्हारे ईमानी टेम्परेचर को मापा जा रहा है, ये मुसलमान जाग रहा है या नहीं जाग रहा, खुदा की कसम। मगर जब तुम्हारे ईमानी टेम्परेचर को मापा जाता है तो हालात क्या निकल के आते हैं जानते हो? हालात आते हैं, अब्बा को गाली दी तो FIR होगा, दादा को कुछ कहा तो मुकदमा होगा, और हुजूर पाक को शान में, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी होगी। हमसे मतलब नहीं है, मगर ये मुसलमान जो झूठा नारा मिंबरों पर, जो झूठा नारा महफिलों और मजलिसों में बैठ करके लगाता है, मुसलमान नारा लगा रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ईमानदारी से बताना, जिस मुसलमान को गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या उस मुसलमान को 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? जिस मुसलमान को गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या वो मुसलमान अपने बूढ़े वालिदैन को राजी करके क्या जन्नत का रास्ता नहीं अपना सकता है? जो मुसलमान ये दावा कर रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या अपने बच्चों को इतनी दीनी तालीम नहीं दे सकता? सब ठीक, हमारी नजर में सब अच्छे। हमने कहा क्या हो गया? कहने लगे साहब आप तो कहते हैं साहब यहाँ पढ़नी है, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी है। हमने कहा हमने ये नहीं कहा, हमने कहा नमाज पढ़ने से पहले तुम्हें देखना होगा जो इमाम मुसल्ले इमामत पर है वो इमामुल अंबिया को मानता है कि नहीं मानता, इमामुल अंबिया की तौहीन तो नहीं करता। सोचिए एक यहूदी खड़ा हो और खड़ा हो के कह रहा हो मेरा पैगंबर तो वो है जो अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दे, लाठी अस्ता बनकर सारे सांपों को खा जाए। यहूदी कह रहा हो मेरा पैगंबर तो वो है अपनी लाठी को अगर पत्थर पे मार दे तो 12 चश्मे उगल पड़े। यहूदी कह रहा हो मेरा पैगंबर तो वो है जो समंदर से गुजर जाए, बीच समंदर से गुजर जाए, मूसा गुजर जाए, फिरौन डूब जाए। यहूदी खड़ा हो अपने, और ईसाई खड़ा हो अपने पैगंबर की तारीफ को यूं कर रहा हो कि मेरा पैगंबर तो कुरानी फरमान के मुताबिक वो परिंदों में जान डाल दे, वो मुर्दे को जिंदा कर दे, वो अंधे को आंख अता कर दे, वो चाह ले कोढ़ के बीमार को शिफा दे दे। यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ, ईसाई अपने पैगंबर की तारीफ, और उसी बीच में एक नाम निहाद मुसलमान खड़ा हो और कहे हाँ हाँ वो आपके पैगंबरों ने किया होगा, मगर मेरा पैगंबर वो है कि जिसको दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुसलमान खड़ा हो और वो ये कह रहा हो हाँ हाँ मेरा पैगंबर तो वो है कि उनकी चारपाई के नीचे कुत्ता भी बैठा हो तो पैगंबर को खबर नहीं। 7 बार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुसलमान खड़ा हो और वो क्या कह रहा हो कि हाँ हाँ मेरे पैगंबर की बीवी का हार गुम हो गया था, मेरे पैगंबर को बीवी के हार के बारे में भी जानकारी नहीं। 7 बार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से बताना, सेकुलर सिमकल लिबादा ओढ़कर अपने ईमान और अकीदे को खराब करने वालों, यकीन से बताना ये हुजूर की तारीफ है या तौहीन? तौहीन। अगर ये तौहीन है तो तौहीन करने वालों के पीछे हमारी नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती।
آپ کہتے ہو حضرت آپ منع کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ جو امام الانبیاء کو شان کے مطابق مانتا ہو، اپنے مولانا کی تعریف آئے تو 2.5 گھنٹے تقریریں ہو رہی ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر سوال کرنے والے بے ایمانوں سے پوچھو، کیا آج کے 10 دن کے پہلے سعودیہ عربیہ میں کیا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، میں ممبر سے نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایسی رقاصاؤں کو بلایا گیا ہے۔ کہاں اوپننگ ہو رہی تھی مارکیٹ کی، سعودیہ کے زمین پر آپ کو طوائفوں کو بلا کر ناچ اور گانا کرانا، یہ تو آپ کو پسند ہے، مگر اس زمین پر، جس زمین پر طائف کے میدان میں پتھر کھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے پیغمبر کا میلاد مناتے ہوئے کلیجہ پڑ جاتا ہے، شیخ ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے والے پیغمبر کی مصیبتیں اور صحبتیں تمہیں یاد نہیں آتی؟ ہم نے کہا صاحب آپ وہاں ڈانس کرا رہے ہو، آپ وہاں رقاصاؤں کو بلا کر آپ تماشا بنا رہے ہو پوری دنیا میں۔ یقین مانیے آج محفل میلاد مصطفیٰ فضیلت علم اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں ارباب فاروقی اعلان کر کے جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میلاد حضور کے ذکر کی محفل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے، ہمارا اعلان ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت والماہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات میں نے کیا کہا؟ یہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقین سے بتانا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ حضور کی غلامی میں اگر مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں مسکرا کے پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ تمہارے سینوں میں گولیاں اتار دی جائیں اور تم یہ کہہ رہے ہو ہاں ہاں شوق سے مجھے گولی مار دو مگر حضور کی غلامی میں مجھے موت آنی چاہیے۔ جانتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ وہ مسلمان لگا رہا ہے جو محفلوں میں یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہا ہے اور منہ میں رجنی گندھا اور کملا پسند کھا کر کے بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ وہ مسلمان جو 1 گھنٹے کے لیے وضو کے ساتھ آقا کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ مسلمان جو ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے 10 15 منٹ مسجدوں میں جا نہیں سکتا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول سکتا ہے؟ نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دور میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے کو سلمان اظہری جیسا کلیجہ رکھنا پڑے گا، اسے مفتی قمرخانی عثمانی بننا پڑے گا کہ ہاں اعلان ہو رہا ہے جن کو پینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے ساقی، ایسے رندوں کو کہیں جام دیا جاتا ہے۔ صرف پازیب کی جھنکار پہ موقوف نہیں، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام تو یوں بھی میدان میں آئے ہیں یار، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے صاحب ہاں ایجوکیشن کی بات ہم سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتانا تم نہ ایجوکیشن میں ہو نہ تم تعلیم و تعلم کے میدان میں ہو، اور میں یقین سے آپ کو کہوں کہ یہ اتنا بڑھیا ٹاپک چنا ہے دارالعلوم فاروقیہ کے اساتذہ کرام اور معاونین اور تمام ذمہ داران نے، فضیلت علم۔ آپ اس پر غور کیجئے تو پڑھا لکھا نوجوان کھڑا ہوگا اور کہے گا مولانا صاحب فضیلت علم پر آپ سے زیادہ آج کی گورنمنٹ عمل کر رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے گا صاحب گاؤں میں پراتمک ودیالیہ بنا دیے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے گا صاحب گاؤں میں آپ جا کر کے دیکھیے سرو شکشا ابھیان کا نعرہ لکھا ہوا ہے، سب پڑھیں سب بڑھیں کا نعرہ۔ ہم نے کہا جو مسلمان اپنے پیغمبر کی تاریخ نہیں پڑھتا اس کا
کا حشر یہی ہوتا ہے. اس پورے برہمانڈ پر سب سے پہلے کسی نے شکشا کی بات کی ہے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا نعرہ تو آمنہ کے لال نے دیا تھا. اللہ کی قسم یہاں کے تمام ذمہ داروں کی موجودگی میں ارباب فاروقی اعلان کرتا ہے جس دور میں تعلیم و تعلم کی بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا, یہاں دانشوران قوم موجود ہوں تو میری بات سے آپ بالکل یہ مطلب مت نکالیے گا کہ میں اصلی تعلیمات کا مخالف ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے کالجز کے نظام کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے بھی ڈگری کالج تک تعلیم حاصل کی ہے اور کالجز کے نظام میں اللہ کی قسم منبر رسول سے بول رہا ہوں, کسی کالج کے نظام میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں اپنے والدین کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے. کسی کالج کے نصاب میں ہمیں یہ نہیں چیپٹر پڑھایا گیا کہ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو سمجھ لینا تیرا خدا تجھ سے ناراض ہے, اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے سمجھ لینا تیرا خدا تجھ سے ناراض ہے. اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب آج تک مجھے کسی چیپٹر میں نہیں پڑھایا گیا. جانتے ہو اس زمین پر شکشا کی الگ کس نے چلائی؟ آپ کہو گے حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دارالعلوم فاروقیہ میں, نعیمیہ میں, عتیقیہ میں لے جا کر داخل کر دیں. میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے ہر بچے کو عالم نہیں بنا سکتے, اپنے ہر بچے کو حافظ اور قاری نہیں بنا سکتے, تو کم سے کم اپنے بچوں کو یار اتنا تو علم دین سکھا لو کہ آپ کے بچے کو پتا ہو جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. آپ کے بچے کو پتا ہو کہ نماز تو پڑھنی ضروری ہے مگر نماز جب بھی پڑھی جائے گی تو وفادار مصطفیٰ کے پیچھے, غدار مصطفیٰ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی. آپ کے بچوں کو تو یار ایمان مجمل اور ایمان مفصل تو یاد ہی ہونا چاہیے. یقین سے بتانا 99% گھروں میں کیا یہ حالات نہیں ہے کہ عدالت میں جج صاحبان کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کیا انصاف کی بھیک نہیں مانگی جا رہی ہے؟ کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ تعلیم پچھڑے پن کا شکار ہے. ہم نے کہا کون سی؟ کہنے لگے وہ نسواں کی تعلیم, وہ دارالعلوم کی تعلیم. ہم نے کہا صاحب تو آپ اگڑوں والی تعلیم لینا چاہتے ہیں تو ذرا دکھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ نے نہیں دیکھا کیا غازی آباد کے اندر 45 بچیاں ہوٹل کے کمروں سے برآمد نہیں ہوئی ہیں؟ یہ آپ کی تعلیم تھی کہ بچیوں کو فحاشی کے اڈوں تک پہنچا دیا گیا. مگر وہ تعلیم جو آپ کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ سکھا رہی ہو, وہ تعلیم جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار بتا رہی ہو, وہ تعلیم آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. جانتے ہو اس زمین پر سب سے پہلے شکشا کی بات کس نے کی ہے؟ تعلیم و تعلم کی بات کس نے کی ہے؟ آئیے ذرا تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیں, بدر کا میدان نگاہوں میں رکھیں. یہ علماء تشریف فرما ہے, ان کی خاص توجہات کا طالب ہوں میں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن, عالم دین اور مفتی اور قاری بنانے کی بات کر رہا ہوں. بلا شبہ آپ کو یاد تو تب آتی ہے جب جنازے کی چارپائی پر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بول نہیں سکتا مگر جانتا تو سب کچھ ہے, دیکھ تو سب کچھ رہا ہے, مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کاش میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوتا, کاش میں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا ہوتا. مگر اس کے باوجود یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اصلی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہوں. حضرات بدر کا میدان نگاہوں کے سامنے رکھا ہے, پرچم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو گیا. اسیران بدر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا گیا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تاجدار صداقت نے کہا تھا اے حبیب خدا میرا ماننا تو یہ ہے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے, اچھا اثر جانب مکہ جائے گا. عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب عمر عرض کرتے ہیں آقا میرا اگر کہنا مانے ماموں مسلمان ہے, بھانجا کافر ہے, جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے کی گردن کو مار دے. مگر آقا نے فرمایا تھا اے ابو بکر آج تمہاری رائے کو فوقیت دی جاتی ہے. تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ, اور آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ کہہ دو اسیران بدر سے جو آج جن کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. کون اسیران بدر؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے صحن کعبہ میں مصطفیٰ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا تھا. یہی وہ اسیران بدر تھے
تھے یہی وہ کفاران مکہ تھے جنہوں نے حالت سجدہ میں پشت انور پر اونٹ کی اوجھڑیاں بھی ڈالی تھی. یہی وہ اسیران بدر تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے, جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. مگر تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا نے کہا تھا اے اسیران بدر فدیہ دیتے جاؤ, رہائی حاصل کرتے جاؤ. حضرات جانتے ہیں ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے, فدیہ دیتے رہے, رہائی حاصل کرتے رہے. آنے والوں میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا تھا اے مسلمانوں کے پیغمبر, میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, آخر ہم کیا دے کر رہائی حاصل کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کیا سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں بالکل سچ کہتے ہیں. فرمایا کنارے کھڑے کر دو. کنارے کھڑا کر دیا. آج قدم ڈگمگا رہے تھے, آج ان کے جسموں پر راشا جاری تھا, آج انہیں مکے کے ظلم و ستم یاد آ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تاجدار مدینہ بدر کے میدان میں فاتح کی حیثیت سے موجود ہیں. حضرات جانتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا انہیں کنارے کھڑا کر دو, اور جب کنارے کھڑا کر دیا, جب سب فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لیے, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا اب تم بھی آ جاؤ. کانپتے ہلتے قدموں سے آگے آئے اور کہا تھا جی بتائیں کیا حکم ہے. سنو دانشوران قوم, حبیب خدا نے کیا کہا تھا. اللہ کے حبیب نے کہا تھا اے میرے صحابہ ان سے کہہ دو آج اسیران بدر کی جن کے پاس فدیہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے, آج ان سے کہہ دو یہ صحابہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں, پڑھنا سکھا دیں. کیا کہا تھا اس زمین پر تعلیم و تعلم کی بات تمہاری حکومتوں نے پہلے نہیں کیا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, ہماری حکومتوں نے تعلیم کی بات بعد میں کی ہے. اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے تعلیم و تعلم کی بات کی ہے تو آمنہ کے لال نے کی ہے. اس زمین پر سب سے پہلے بیٹیوں کے قتل کے خلاف اگر کسی نے ابھیان چلایا ہے تو آمنہ کے لال نے قتل ہونے والی بیٹیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے رحمت کے لقب سے ملقب کیا تھا. یاد کرو وہ تاریخ. یہ مسلمان برادریوں میں پھنسا ہے. کوئی کہتا ہے ہم بڑی برادری والے, کوئی کہتا ہے صاحب ہم پسماندہ ہیں. کون ہے پسماندہ؟ مسلمانوں تم نے اپنے پیغمبر کی تاریخ نہیں پڑھی. اس زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے پسماندہ طبقات کو کلیجے سے لگا کر انصاف دینے کا کام کیا تھا تو آمنہ کے لال نے ملک حبش سے آنے والے بلال حبشی کو کلیجے سے لگایا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے محسنوں کا امام بنا دیا ہے. حضرات ذرا غور تو کریں, یہ جناب عمر فاروق اعظم کا بیٹا آج ایکسپلین کرنا چاہتا ہے او برادریوں میں لڑنے والوں, او چھوٹا بڑا امیر غریب کی لڑائی لڑنے والوں, یاد رکھنا. میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے رکھوں. جناب عمر ابن خطاب کا نام آپ نے سنا ہے. 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب. سادگی کا عالم یہ تھا, ادب کا عالم یہ تھا, اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کا عالم یہ تھا. جناب عمر کا مسجد نبوی شریف میں جمعے کا دن ہے, خطبے کا وقت ہے, اچانک امام حسین مسجد کے اندر داخل ہوئے. فرمایا اے عمر, ہزاروں کا مجمع ہے یار. فرمایا عمر ذرا ممبر سے نیچے اتر کے تشریف لے آؤ. جناب عمر ممبر سے نیچے اترے. کہا کیا کہا؟ وہاں کہاں بیٹھے تھے؟ فرمایا آپ کے نانا کا ممبر تھا, آپ کے نانا کی اجازت کے بعد یہاں صحابہ کا اجماع تھا, صحابہ کی جماعت نے ہمیں متحدہ طور پر متفقہ طور پر بٹھا دیا تو میں بیٹھ گیا. فرمایا وہ جانتے ہو ممبر کس کا ہے؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں, یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے, یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے. اس سے پہلے زمانہ ممبر کے بارے میں کبھی جانتا بھی نہیں تھا. جناب حسین فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اے عمر اتر آئے ہو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جاؤ اپنا خطبہ مکمل کر لو, نماز پڑھا دو. تاریخ شاہد ہے جناب عمر نماز کے بعد صحابہ کی جماعت ملی, آپ کے محبین اکٹھا ہوئے. فرمایا حضور حالت جمعہ میں عین خطبے کے وقت حسین نے آپ کو ممبر سے اتار دیا, آپ ناراض نہیں ہوئے؟ اللہ کی قسم جناب عمر نے کہا تھا اے میرے ساتھیوں یہ ممبر حسین کے نانا کا تھا, حسین نے مجھے اتار دیا, آج ڈائریکٹ مجھے حسین نے بٹھایا ہے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ اب عمر کو ممبر سے اتار سکے. اتنی طاقت کسی کے اندر موجود نہیں. میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں
जिसे कबूल इस्लाम से पहले उस जमाने का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था, माफिया कहा जाता था, मगर एक निगाहे मुस्तफा ने जनाब उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया, इमामुल आदिलीन बना दिया, गैजुल मुनाफिकीन बना दिया। और छोटे बड़े की लड़ाई लड़ने वालों, आज अरबाब फारूकी तुम्हें दावत फिक्र दे के जा रहा है। आज फजीलत इल्म की बात हो रही है ना, तो आओ एक साथ बैठेंगे, छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, अमीर गरीब कोई नहीं होगा, उसी टूटी चटाई पर पसमानदा भी बैठेगा, उसी टूटी चटाई पर हर बिरादरी का बच्चा बैठे। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो सकती। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जनाब उमर मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है, किसी ने खबर दी हुजूर बिलाल आ रहे हैं। बिलाल कहाँ वो गरीब माँ बाप का बेटा बिलाल हबशी, और कहाँ खत्ताब का बेटा उमर, 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत। किसी सलातीन ज़माना की हैसियत नहीं थी कि जनाब उमर से आंख मिलाकर बात भी कर सके, मगर तारीख बताती है जैसे ही जनाब उमर को खबर हुई बिलाल आ रहे हैं, बिलाल मसनद छोड़ दी, उठे और दरवाजे के पीछे प्रोटोकॉल मेंटेन करके जनाब उमर यूं हाथ बांध करके खड़े हो गए। बिलाल हबशी की एंट्री दरवाजे के अंदर हुई और जैसे ही देखा मसनद खाली है, कोई मौजूद नहीं है, पीछे पलट के देखा तो दरवाजे के पीछे जनाब उमर प्रोटोकॉल के साथ खड़े थे, इज्जत और एहतराम के साथ खड़े थे। बिलाल हबशी ने कहा था, ए उमर, अमीरुल मोमिनीन क्या हद कर रहे हैं आप? कहां उमर, कहां बिलाल, कहां खत्ताब का बेटा और कहां गरीब माँ बाप का बेटा, कहां अरबी और कहां हबश का रहने वाला, हुजूर क्या कर रहे हैं आप? जनाब उमर ने अपनी उंगलियों को बिलाल हबशी के लबों पर रख दिया, फरमाया बस बिलाल, इसके आगे न बोलना, इसके आगे कुछ न कहना। हमने तब जाना जब जुबाने मुस्तफा से हमने तेरी मदसराई सुनी है, जब तेरे बारे में मुस्तफा करीम की जुबाने फैज़ तर्जमान से हमने तारीफ के जुमले सुने। कहा कब सुना आपने? जनाब उमर फरमाते हैं फतह मक्का का दिन था, करीम आका की बारगाह में सहाबा की एक जमात आई और कहा था, ए मेरे आका, आज फतह मक्का का दिन है, हुजूर बिलाल के अलावा किसी और अरबी सहाबी से कह दे कि वो आसान पढ़ दे, क्योंकि फतह मक्का का दिन है। जनाब उमर फरमाते हैं सहाबा की मौजूदगी में हमने मुस्तफा करीम के चेहरे पाक पर परेशानी के आसार देखे, गुस्से के आलम में मेरे आका ने फरमाया था, क्या कहा? बिलाल की जगह कोई और अजान पढ़ दे। क्यों? कहा हुजूर कोई अरबी, कोई यहाँ लोकल के शहरी अगर अजान पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। आका ने इरशाद फरमाया था, खबरदार, शेबे अबी तालिब में कैदो बंद की जिंदगी गुजार के अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, बद्र के मैदान में तलवारों की छांव में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, ओहद और खंदक में सुबतों का सामना करके अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज फतह मक्का का दिन है तो अजान कोई और पढ़ेगा नहीं, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल। बिलाल हबशी को हुक्म हुआ, बिलाल जाओ अजान पढ़ो। तो रोज अजान पढ़ते थे किबले की तरफ मुंह करके। आज काबे की छत पर चढ़ गए और जब छत पे चढ़े तो दिमाग घूम गया, दिमाग ने काम करना बंद किया। कहा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जरा तलहा, जुबैर करीब आ जाओ। क्या बात है? कहा यार एक बात बताओ, दुनिया के किसी कोने में रहता था, मैं मुल्क हबश में था, मेरा किबला काबा होता था, मदीने में था किबला काबा होता था, मैं ईरान में था किबला काबा होता था, सफर में होता था मेरा किबला काबा होता था, मगर आज जब मैं काबे की छत पे खड़ा हूं तो चेहरा किधर होना चाहिए? सहाबा की मोहब्बतों पर कुर्बान जनाबे अबू बकर ने कहा था, ए बिलाल, दुनिया के किसी गोशे में रहेगा, तेरा किबला काबा होगा, मगर जब तू काबे की छत पे खड़ा रहेगा तो तेरा किबला चेहरे मुस्तफा होगा। जिधर मेरे आका का चेहरा है उधर ही चेहरा करके अजान पढ़ दे। तब बरेली के इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हजरात में अर्ज़ कर रहा था कि असीरा ने बद्र से मेरे आका ने कहा था, सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। सहाबा की एक जमात हुजूर की बारगाह में आई, या रसूलल्लाह, ये असीरा ने बद्र जो ना कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, आका कौन सी तालीम आपके बच्चों
बच्चों को, सहाबा के बच्चों को क्या सिखा देंगे? हुजूर को कहना चाहिए था अच्छा जब हदीस कुरान जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो इनकी छुट्टी है, जाने दो। मगर आका ने सहाबा से कहा था, ए मेरे सहाबा याद रखना, मैं असीराने बद्र को सहाबा के बच्चों को क्या पढ़ने के लिए कह रहा हूं, क्या पढ़ाने के लिए कह रहा हूं? हदीस और कुरान नहीं, दुनिया का वो तमाम इल्म जो इनके पास है सहाबा के बच्चों के पास नहीं है, ताकि हुदूद मदीना से बाहर निकलकर जब इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की नशो इशाअत के लिए सहाबा के बच्चे निकल रहे हो तो उन्हें अंग्रेजी जुबान का आना जरूरी है, उन्हें मैथमेटिक्स का आना जरूरी है, उन्हें इकोनॉमिक्स का आना जरूरी है, उन्हें दुनियावी तालीम का आना जरूरी है। कौन बता रहा है? इल्म की बात सबसे पहले कौन कर रहा है? आमिना के लाल ने सबसे पहले इस जमीन पर इल्म की बात की है। और जानते हो यही वो इल्म जिसे कुरान ने कहा सूरह जुमर की आयत नंबर 9, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कुरान कहता है कि ये बराबर नहीं हो सकते। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आलिम इल्म रखता है, ये जानकार है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका इल्म नहीं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बड़े बड़े शहंशाह, बादशाह और सलातीने जमाना भी एक हज्जाम के सामने उसके सैलून में अपने सर को झुका लेते हैं। वो दाएं करता है तो दाएं, वो बाएं करता है तो बाएं, वो नीचे करता है तो नीचे। कहा जानते हो कि बादशाह भी हज्जाम के सामने सर क्यों झुकाते हैं? इसलिए कि वो बाल काटने का इल्म रखता है, यानी उसका भी इल्म। आप हज उम्रा करने के लिए जाए, अगर पायलट अगर आपको तैयारा उड़ा करके फ्लाइट लेकर के न जाए तो ईमानदारी से मुझे बताइए क्या आप हज उम्रा करने जा सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो इल्म रखता है जहाज के चलाने का। जब दुनियावी इल्म का क्या आलम है तो फिर उस इल्म का क्या आलम होगा कि जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरे परवरदिगार ने जिसे इल्म के रास्ते पर चला दिया, समझ लो वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। फरिश्ते अपने नूरानी परों को तलबा के कदमों के नीचे, नाइबीने मुस्तफा के कदमों के नीचे वो अपने परों को, नूरानी परों को बिछा देते हैं। हजरात अब जरा गौर कीजिएगा कि इल्म, शिक्षा और एजुकेशन, दर्स और तदरीस की बात सबसे पहले कौन कर रहा है? आमिना के लाल ने किया। अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी शरीफ में एंट्री फरमा रहे हैं। देखा एक महफिल एक जगह, दूसरी महफिल दूसरी जगह। अल्लाह के हबीब ने थोड़ी देर बीचों बीच में खड़े होकर इरशाद फरमाया, यहां क्या हो रहा है? फरमाया हुजूर ये जिक्र खुदा की महफिल सजाई गई है। फरमाया अच्छा ये कौन सी महफिल चल रही है? सहाबा की जमात ने बताया हुजूर यहाँ इल्म की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिक्र की महफिल में बैठने वाले भी खैर पर हैं और इल्म के रास्ते, इल्म की महफिल में बैठने वाले भी खैर पर हैं। इतना कहा और फिर हुजूर खुद इल्म की महफिल में जाकर के बैठ गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप जिक्र की महफिल में क्यों नहीं गए? अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, इसलिए मैं इल्म की महफिल में बैठ रहा हूं। हज़रात वो इल्म, वही इल्म सहाबा के रास्ते से ट्रांसफर होता हुआ आइए दौरे जदीद की बात अगर मैं कर लूं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इल्म अगर अमल के साथ हो तो बंदे को तरक्कियां भी मिलती हैं, कामयाबियां भी मिलती हैं। आप कहेंगे साहब किस इल्म की बात कर रहे हैं? मैं इल्म की बात कर रहा हूं इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान की वो इल्म। आपकी बात, आप जबलपुर तशरीफ लेकर के गए, आपके खलीफा जबलपुर में रहते थे, कटनी जबलपुर तशरीफ लेकर के गए फाजिल बरेलवी, और जब तशरीफ लेके गए तो जुमे का दिन आ गया। हुजूर आपके खलीफा ने कहा हुजूर वाला जुमे की नमाज आप फरमा दें। अजान अंदर मस्जिद में इमाम के सामने, अक्सर मस्जिदों में आपने देखा होगा कि ठीक जहां खुतबा पढ़ने वाला मिंबर होता है उसके ठीक सामने लोग खड़े होकर के अजान पढ़ते हैं। फाजिल बरेलवी ने जब देखा तो फरमाया कि मौज़िन साहब आप अजान मस्जिद के बिल्कुल इंड पर जाकर के वहां अजान पढ़िए। बस अफरा तफरी का माहौल हो गया, कुछ अपने भी थे कुछ पराए भी थे। उन्होंने कोर्ट में जाकर के बाकायदा पिटीशन दायर
کر دیا اور کورٹ میں جا کر کے انہوں نے عرضی دائر کر دی. کہا صاحب ایک مولانا صاحب آئے ہیں, صدیوں سے ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ اذان ٹھیک امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے, مگر ایک مولانا صاحب نے نئی روایت قائم کر دی اور کہا اذان مسجد کے باہر جا کر کے پڑھو. جج صاحب نے طلب کر لیا, تاریخ طے ہو گئی, فلاں تاریخ کو آپ کو کورٹ میں پیش ہونا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے, جو جج کا اردلی تھا, جو لوگوں کو آواز دیتا ہے نا, وہ آپ کا بڑا متقی تھا. فاضل بریلوی نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد کہا دیکھو ایسا معاملہ ہے جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں. عدالت میں جج صاحب جیسے ہی مجھے آواز دیں گے تم آنا, اور جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے تم اس بات کو ریپیٹ کر دینا. تو کہا ٹھیک ہے. حضرات مقدمے کی فائل کھل گئی. جج صاحب نے آواز دی, اردلی جی حضور کیا حکم ہے؟ امام مولانا احمد رضا خان والنقی علی خان کو حاضر کیا جائے. اتنا جیسے ہی جج صاحب نے کہا تو اردلی کھڑا ہوا جج صاحب کے سامنے اور دونوں انگلی کان میں ڈالی اور جج صاحب کے طرف دیکھ کر کے کہنے لگا مولانا احمد رضا خان والنقی علی خان عدالت میں حاضر ہوں. تو جج نے کہا تھا میاں بلانا ہے احمد رضا کو, جج کو نہیں بلانا ہے. میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, جسے بلانا ہے اسے بلایا جائے. تو اردلی نے کہا تھا صاحب آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی واضح ہو جا رہا ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہو باہر والوں کو بلانا ہے, اس لیے باہر جا کے ہمیں آواز دینی پڑے گی. یہی مسئلہ تو میرے مولانا صاحب کا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے نمازی موجود ہیں, جو چھوٹے ہوئے ہیں دوبارہ باہر اذان پڑھ کے انہیں بلا دیا جائے. جج نے کہا یار واقعی میں یہ میرے معاملے کا جواب ہے, ٹھیک بات ہے, جاؤ میں اعلان کرتا ہوں احمد رضا حق پر ہے, اسے باعزت بری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب سوچئے اتنی محنت سے نعرہ لگایا, اب آپ کے نعرے کا جواب آپ خود ہی سوچ لیجئے کیا ہے. اتنا بڑا مجمع, میں یقین سے کہتا ہوں آسمان سے فتح کا نقشہ اتر کر آئے گا جب صبح پر نعرہ اللہ اکبر آئے گا. وہ مسلمان جو نعرہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مسلمان جو اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مسلمان کہتا ہے صاحب ہم آئیں گے انصاف کی بات کرنے, ہم آئیں گے عدل کی بات کرنے. یاد رکھنا اسی زمین پر انگریزوں نے کہا تھا کہ ہم کمزور کیسے کریں ان غلامان مصطفیٰ کو. تو آواز آئی تھی کہ ان کے مینار توڑنے سے, ان کے مدرسوں میں تالے بند کرنے سے, ان کے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے انہیں کمزور نہیں کیا جا سکتا. کہا ان کے سینوں سے محمد عربی کی محبت نکال دو, یہ قوم خود بخود مر جائے گی. اور جا کے جائزہ لے لینا ہوٹلوں پر, چوراہوں شاہراہوں پر بیٹھ کر کے 2-2 گھنٹے گپ شپ کرنے والوں, جائزہ لے لینا کہ کیا تم نے اپنا حلیہ وہ رکھا ہے, کیا تم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو زمانے تک پہنچایا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے لیے ہندوستان کے حالات ٹھیک نہیں. ارباب فاروقی کہہ رہا ہے خدا کی قسم اس سے بڑھیا اسلام کو پیش کرنے کا موقع کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے, مگر عمل میں تمہیں اترنا پڑے گا. ان حضرات علماء کرام کو عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا. جانتے ہو ابھی ممبئی کے ایک اسپتال میں کہا گیا تھا نعرہ لگاؤ گے تب کھانا دیا جائے گا, یاد ہے نا. اس کی مخالفت میں اللہ کی قسم اتر جاؤ اور کہہ دو تم نعرہ لگوا کے کھانا کھلاتے ہو, ہم اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں, ہم اپنے دشمنوں کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں. کیسے؟ آپ کا جواب ہوگا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے, ذرا تاریخ اٹھاؤ عزیزان ملت اسلامیہ. آپ نے خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ آپ نے پیغام نکاح بھیجا جناب زبیدہ کو, سنو پانی پلانے والوں تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے, کہاں تم ایصال ثواب کے چکر میں پھنسے ہو, کہاں پڑے
ہو فاتحہ خانی کے چکر میں، کہاں پڑے ہو قرآن خانی کے چکر میں، مگر آؤ اب میں نے کیا کہا، علم حاصل کرو گے تب جاگرکتا تمہارے اندر آئے گی۔ اور کون سا علم؟ تکبر والا علم نہیں کہ میں علامۃ الدہر ہو گیا، نہیں، جیسے جیسے اللہ عروج بخشے ویسے ویسے چھوٹے بنتے چلے جاؤ، خاکساری اپنے اندر پیدا کرتے جاؤ۔ جس زمین پر جتنی شدت کے ساتھ مذہب اسلام کی مخالفت کی گئی ہے اتنی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام وہاں پھولا بھی ہے، پھلا بھی ہے۔ سوچئے تلوار اٹھائی ہے جناب عمر نے، قتل مصطفیٰ کی تیاری کر رہے تھے، نگاہ مصطفیٰ نے جناب عمر کو عمر بنا دیا، امام العادلین بنا دیا۔ جس زمین پر سب سے زیادہ مصطفیٰ نے پتھر کھائے تھے اسی زمین کو اللہ نے دار التوحید بنا دیا۔ تم سچا کردار اس زمین پر پیش کر دو، دنیا کی بیشتر قومیں تمہیں حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ کاش یہ مسلمان اپنے پیغمبر کا صحیح طریقہ زمانے کے سامنے پیش کر دیتا، مگر مجھے بتاؤ وہ مسلمان جو خود کھڑے ہو کر پانی چوراہے پر پی رہا ہے وہ کسی کو بیٹھ کر پینے کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو اپنے شادی بیاہ میں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے فری میں ہلدی اور مہندی پر خرچ کر رہا ہے، جوتا چھپائی اور چارپائی اٹھائی پر خرچ کر رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ کسی کو آسان نکاح کرنے کی ترغیب بتا سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ وہ مسلمان جو شادیوں میں جانوروں کی طرح بفر سسٹم کو کامیاب شادی کا نعرہ دے رہا ہو، ایمانداری سے بتانا کیا وہ کسی کو بیٹھ کر کھانے کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو خود بے نمازی ہے وہ کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو آدھی چائے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، ایمانداری سے بتانا کیا کسی کو وہ رب کی شان بیان کر کے بتا سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اپنے داڑھیوں کے ساتھ مذاق کرنے والا مسلمان یہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صبح شام مصطفیٰ کی سنتوں کو چوٹ پہنچانے والا، روح مصطفیٰ کو تکلیف دینے والا یہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم تو جان دے دیں گے آقا کے لیے۔ ارے جان نہیں مانگی جا رہی ہے، مسجدوں میں 10-10 منٹ کا وقت مانگا جا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی، تم سننے کو تیار نہیں ہو، مگر آؤ اسلام کا سچا کیریکٹر پیش کر دو۔ ہم ایک گلاس پانی پلا دیں تو ہم سے کہا جاتا ہے ایصال ثواب کہاں لکھا ہے؟ آپ کے علاقے میں بھی نل لگوائے جا رہے ہوں گے نا، سعودیہ کا نل، دبئی کا نل، ان سے پوچھو کیسے ملا؟ ہمارے ہاں مولانا صاحب ہے، ہم نے پوچھا تھا اتنا بھیا ہم ایک نل لگوانے میں پریشان ہو جا رہے ہیں، آپ 1,000 نل گاؤں گاؤں بانٹے جا رہے ہو۔ کہنے لگے صاحب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں بتاتے ہیں ہمارے انڈیا میں بڑی غریبی ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، بڑی پرابلم ہے۔ ہم نے کہا تب تو وہاں کے شیوخ کہتے ہیں، وہاں کے کفیل کہتے ہیں 100 نل ابا مرحوم کی طرف سے، 50 نل اماں مرحومہ کی طرف سے، 200 نل میرے جوان بھائی مرحوم کی طرف سے۔ ہم نے کہا ہمارے ایک گلاس پر آبجیکشن اور تم 120 فٹ گڑوا کے زمین میں اور کہتے ہو صاحب یہ جائز؟ اگر تمہارا نل لگوانا جائز ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کا دسترخوان پہ ایک گلاس پانی پلانا بھی جائز ہوگا یار۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کرو تو جائز ہم کریں تو ناجائز؟ مگر پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے، یہ کام آپ نے چھوڑ دیا۔ کسی پنجابی کو پگڑی باندھنے والے سکھ سماج کو کبھی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ لنگر چلا رہا ہے، گردواروں پر وہ لنگر چلا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ ہمیں پنجابیوں کو کیا پتا کہ لنگر کیا ہوتا ہے؟ لنگر تو بتایا ہے حسین ابن علی نے، لنگر تو بتایا ہے اہل بیت مصطفیٰ نے، لنگر تو بتایا ہے غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ بھارت میں لنگر بتایا ہے سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے، بغل میں بتایا ہے سرکار مسعود غازی نے، کچھوچا میں بتایا ہے تاریخ التاج و سریر امیر کبیر مخدوم اشرف جہانگیر نے۔ زمانے کو پتا نہیں تھا کہ کھانا کھلانا کیا ہے، زمانے کو پتا نہیں تھا پانی پلانا کیا ہے۔ جب تک تم پانی پلا رہے تھے حسینیوں کے، جب تک تم پانی پلا رہے تھے ستہ تمہارے ہاتھ میں تھی۔ 900 سال تک اسی بھارت پر اورنگزیب بن کر تم شکنتلا کی عزت کی حفاظت کر رہے تھے۔ آج تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ جانتے ہو پانی پلانا
کتنا بڑا ثواب ہماری قوم نے بھلا دیا. میں نے کیا کہا؟ سچا اسلام پیش کر دو. اگر ٹاٹا ہاسپٹل کے دروازے پر کہا جا رہا ہے نعرہ لگاؤ گے تو پانی ملے گا، کھانا ملے گا، اس کے مقابلے تم کھانا بنواؤ 10-5 کلو چاول 2-4 لوگ مل کر اور کسی چٹی چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ اور ایک چھوٹا سا بینر لگاؤ یہ سبیل حسین کے نام سے یا لنگر حسین کے نام سے تم بناؤ اور بنا کر کے چٹی چوراہوں پر. میری بات کو آپ مذاق میں نہ لیجئے گا، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، سیریسلی ٹیک اپ کیجئے گا. یہ کام شروع کر دو، پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اور تم کہہ دو کہ ہم نعرہ نہیں لگوائیں گے، ہم کسی کا مذہب دیکھ کر پانی نہیں پلاتے، ہم کسی کا دھرم پوچھ کر پانی نہیں پلاتے. میں نے کیا کہا؟ اسلام کی تشبیہ، اسلام کی شبیہ اس سے اچھی بتانے کا موقع آپ کو میسر نہیں آ سکتا ہے. جتنی طاقت سے دشمن آپ کو مٹانا چاہتا ہے اتنی طاقت سے تم زمین پر مضبوطی کے ساتھ مصطفیٰ کے غلاموں کی حیثیت سے کھڑے ہو جاؤ. حضرات تاریخ اٹھائیے امام زین العابدین کی. قتل امام، شہادت امام کے بعد کربلا سے واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے. حضرات پوری زندگی امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں. کیسے مسکراتے؟ جس نے چچا کا کٹا ہوا بازو دیکھا ہو، جس نے ابا حسین کا چرا ہوا سینہ دیکھا ہو، جس نے چچا حسن کی نشانی قاسم کی کڑیل جوانی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا ہو، جس نے 18 سال کے جوان بھائی کو زمین کربلا پر گرم گرم ریت میں جس کے لہو کو بہتا ہوا دیکھا ہو، جس نے 6 ماہ کے اپنے بھائی اصغر کو ابا حضور کے ہاتھوں میں حسرت زدہ نگاہوں سے دم توڑتا ہوا دیکھا ہو، جس نے زینب کے سر سے چھنتی ہی رداؤں کو دیکھا ہو، جس نے آپ کے تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ایمانداری سے بتانا، جس نے اپنی پھوپھی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہو، جس نے اپنے خانمادے کے لوگوں کو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا کر شام اور کوفے کا سفر کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایمانداری سے بتانا کیا وہ بیمار کبھی مسکرا سکتا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. یار جتنے اتنی چوٹیں دیکھی ہوں، جس نے اتنا تشدد دیکھا ہو وہ نہیں مسکرا سکتا. آپ نے مدینے سے باہر اپنا خیمہ شہر سے دور لگا دیا. اچانک ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا پانی جلدی سے پانی پلا دو. خیمے کے اندر داخل ہو گیا، کہا پانی جلدی سے پانی پلا دو. امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک جب پانی کی آواز سنی کہ کوئی پیاسا ہے، امام زین العابدین نے قرآن بند کر دیا، مشکیزہ اٹھایا، پانی نکالا اور آنے والے مسافر کے ہاتھ میں پانی کو رکھ دیا. اور جب پانی رکھا نگاہوں سے نگاہیں ملی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے دیکھا، جلدی سے پانی پیا، چہرہ پھیرا اور خیمے سے باہر نکل گیا. اور جب خیمے سے باہر نکلا تو اس نے کہا زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا ٹھیک سے پہچانا، تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، تیرے دادا کا نام فلاں ہے. کہا زین العابدین جب پتا ہے کہ میں چچا کا قاتل ہوں، بھیا کا قاتل ہوں، ابا کا قاتل ہوں، آپ نے پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا ابے وہ کوفہ تھا، پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے اور دشمنوں کو پانی پلانا یہ ہم حسینیوں کا کام ہے. ہم پانی پلانے کا کام کریں گے. تو اگر ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے نعرہ لگ رہا ہے کھانا نہیں کھلائیں گے جب تک نعرہ نہیں لگاؤ گے، تم اعلان کرو ہم اپنی درگاہوں پر، ہم اپنی خانقاہوں پر، ہم اپنے مدرسوں پر، ہم اپنے محلے اور وارڈ میں کھانا بند نہیں کریں گے، بلا دھارمک بھید بھاؤ کے کھانا کھلاتے رہیں گے. ہم محبت کا پیغام بانٹنے والے لوگ ہیں اور محبت کو انشاءاللہ پھیلاتے رہیں گے. حضرات چونکہ میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں دارالعلوم فاروقیہ جو آپ کا اپنا ادارہ ہے، لاک ڈاؤن میں حالات خراب ہوئے تھے، انشاءاللہ عید کے بعد پھر سے اسے مضبوطی کے ساتھ تمام معاونین تیار ہے چلانے کے لیے. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جب جہاں جیسی ضرورت پڑے آپ کھڑے ہو جائیں. یہ رسول پاک کا گھر ہے، آپ کا بیٹا وہاں پڑھے گا، آپ کے طلبہ اعظام یہاں پڑھیں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا. جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ و پیراستہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.